الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عورتوں سے خطاب کیا اور خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا معشر النساء، اے عورتوں، تم صدقہ زیادہ کیا کرو، صدقہ کیا کرو اور کثرت سے استغفار پڑھا کرو، اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ جہنم میں جانے والی زیادہ عورتیں ہیں۔ وہاں عورتوں میں ایک انصاریہ بڑی ذہین سمجھدار خاتون تھی، اس نے فوراً سوال کیا، اللہ کے رسول، ہم عورتیں ہی زیادہ جہنم میں جانے والی کیوں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو وجہ سے۔ ایک، تم لعن طعن، گالی، چھوٹی چھوٹی بات پہ لعنت کرنا، یہ تم میں زیادہ ہے۔ نمبر دو، تم اپنے شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ اس کے بعد خود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ میں نے ناقصات العقل والدین، دین اور عقل کے اعتبار سے عورتوں جیسی ناقص مخلوق نہیں دیکھی جو بڑے بڑے عقل مند اور سمجھداروں پر غالب آ جاتی۔ وہ انصاریہ عورت پھر سوال کیا اس نے، اللہ کے رسول، آپ نے ہمیں ناقصات العقل والدین کہا ہے،
کہ ہمارا دین بھی ناقص ہے، ہماری عقل بھی ناقص ہے، یہ کیوں کہا؟ کس وجہ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری عقل کا نقص تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر قرار دیا۔ نمبر 2، تمہارے اوپر مہینے میں ایسے دن گزرتے ہیں کہ تم نماز نہیں پڑھ سکتی ہو، اس لیے تمہارے دین میں بھی نقص ہے اور تمہاری عقل میں بھی نقص ہے۔ یہ پوری حدیث ہے۔ اس حدیث میں میرے اور آپ کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے کافی ساری باتیں ہیں سمجھنے کی۔ میں کوشش کروں گا ان کو ذرا تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ میں نے جہنم میں جانے والی زیادہ کس کو دیکھا؟ عورتوں۔ یا تو اللہ کے نبی نے معراج میں دیکھا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، چونکہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے مناظر بہت ساری موقعوں پر کثرت سے دکھائے گئے، اور یہ دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور تمثیل اور مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بہت سارے واقعات جو ابھی ہونے ہیں، وہ واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انبیاء کو اللہ تعالیٰ پیشگی ہی دکھا دیتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے دکھانا کچھ مشکل ہے۔ اب سائنس نے، جدید چیزوں نے عام حقیر مخلوق کے بارے میں ثابت کر دیا کہ فلاں فلاں پرندے اور جانوروں کو زلزلہ آنے سے 24 گھنٹے پہلے اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو جب حقیر مخلوق کو اس کا پتہ چل سکتا ہے تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جن کی شان بہت اونچی ہے، تو بھائی ان کو کیوں نہیں پتہ چلے گا؟ تو بطور مثال بہت ساری، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں ایسی ارشاد فرمائی جو ابھی ہونی ہے آخرت کے اعتبار سے۔ اللہ کے نبی کو وہ منظر دکھائے گئے جب معراج پر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت بھی بہت ساری باتیں دیکھی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ جہنم میں جانے والی اکثر کون ہیں؟ اکثر عورتیں ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز استسقاء کے درمیان دیکھا، اور حدیث میں ایسے واقعات بھی ہیں کہ اللہ کے نبی نے نماز پڑھاتے پڑھاتے جہنم کے مناظر دیکھ لیے، نماز پڑھاتے پڑھاتے جنت کے مناظر دیکھ لیجیے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پر خاص فضل فرماتے، غیب کی چیزیں نبیوں کے سامنے بہت کھل جاتی۔ بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جہنم میں جانے والی اکثر کیا ہے؟ عورتیں۔ اور دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں جانے والوں کو بھی دیکھا، جنت میں جانے والے اکثر فقراء ہیں۔ بھائی جنت میں جانے والے اکثر کون ہیں؟ غریب لوگ ہیں، فقراء ہیں۔ وقتاً فوقتاً میں عرض کر رہا ہوں اللہ کے نبی کو یہ مناظر جنت میں لوگ کون کون سے جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں۔ مثلا ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لوگوں کے عمل تلتے ہوئے دکھائے گئے، میں نے سب سے زیادہ وزنی جس عمل کو پایا وہ اچھے اخلاق تھے۔ اب یہ بھی ایک منظر ہے۔ اس طرح کے مناظر کو اکٹھا کیا جائے تو اللہ احادیث مبارکہ میں جا بجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے ہوئے مناظر کی تفصیل ملتی ہے۔ میں نے فلاں موقع پر یہ چیز دیکھی، میں نے اس طرح دیکھا، میں نے اس طرح دیکھا۔ انہی منظروں میں سے ایک منظر اللہ کے نبی نے یہ دیکھا کہ لوگ جو جہنم میں جا رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ جانے والی بھائی کون ہیں؟ عورتیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تم کیا کرو،
تم صدقہ کیا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کا مقصد کوئی صنف نساء، عورتوں کی جو صنف ہے اس کی کوئی توہین کرنا مقصد تھا، اور نہ کسی مسلمان کو یہ اجازت ہے کہ وہ کسی عورت کو بطور طعنہ یہ بات کہے۔ شوہر کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کبھی بطور طعنہ کے اپنی بیوی کو یہ کہے کہ تم جہنم میں جاؤ گی، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم میں جانے والی اکثر کون ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے طعنہ سے منع کیا ہے، فرمایا کہ لیس المؤمن لعان ولا الطعان ولا الفواحش، مومن جو ہے وہ کبھی کسی کو طعنہ نہیں دیتا، کبھی گالی نہیں دیتا، کبھی بے حیائی کا کلمہ نہیں کہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس حدیث کا غلط مطلب لے کر اس حدیث پر یہ اعتراض کیا کہ جی اس میں تو عورت کی اہانت ہے۔ ہرگز اہانت نہیں ہے، توہین نہیں ہے، اس لیے کہ دوسری احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت میں بھی اکثریت عورتوں کی ہوگی۔ بھائی جنت میں بھی اکثریت کن کی ہوگی؟ علماء نے اس کی بہت ساری وجوہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی تعداد جو ہے وہ مردوں سے زیادہ ہے۔ جب عورتوں کی تعداد زیادہ ہے تو ظاہر ہے جنت میں جانے والی عورتیں ہی زیادہ ہوں گی اور جہنم میں جانے والے بھی۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی عورتوں کی توہین ہے۔ اسلام نے ہمیشہ یہ جو بھائی صنفی تقسیم ہے نا، طبقاتی تقسیم، آپ سب حضرات جانتے ہیں اسلام اس کو قبول نہیں کرتا۔ مالدار اور غریب، کالا اور گورا، مرد اور عورت، یہ تقسیم اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک ایسا نظام چلایا ہے کہ اس زندگی کے لیے دونوں ہی پرزے ضروری، دونوں ہی پرزے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ میں اکثر جب نکاح پڑھاتا ہوں تو اس وقت یہ بات اکثر عرض کرتا ہوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے مرد میں کچھ کمیاں رکھی ہیں، ان کی تکمیل عورت کے ذریعے کی ہے، کچھ عورت میں کمیاں رکھی ہیں، اس کی تکمیل کس کے ذریعے کی ہے؟ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ناقص ہیں، کمال کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو زینت بخشی ہے عورت کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو مکمل کیا ہے اور زینت بخشی ہے کس کے ذریعے؟ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، اور یہ نکاح کے موقع پر اکثر میں یہ حدیث پڑھا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی چیزوں میں سب سے بہترین چیز خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا کی چیزوں میں سے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ عورت ہے۔ بہرحال تو اللہ کے نبی نے عورتوں سے فرمایا کہ تم صدقہ کیا کرو، اور نمبر 2 بھائی کیا کیا کرو؟ کیوں؟ آگے خود وجہ، جب اس ذہین عورت نے پوچھا کہ عورتیں جہنم میں جانے والی زیادہ کیوں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ تم لان تان زیادہ کرتی ہو، اور نمبر 2 شوہر کی ناشکری بہت زیادہ کرتی ہو، اس لیے تم 2 کام کرو۔ ایک تو بولو بھائی میرے ساتھ بیدار ہو جاؤ تھوڑا سا، ایک تو صدقہ زیادہ کرو، اور نمبر 2 استغفار۔ صدقہ کیوں کرو؟ اس لیے کہ صدقہ کو خاص دخل ہے گناہوں کے مٹانے میں۔ صدقہ کو خاص دخل ہے بھائی کس میں؟ گناہوں کو۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن بندہ مومن جو ہوگا وہ اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا۔ جب تک لوگوں کا حساب و کتاب ہوتا رہے گا یہ بندہ کہاں ہوگا؟ اپنے صدقہ کے سائے میں۔ اور یہ بات تو بارہا بیان کی گئی ہے کہ میدان محشر میں کسی طرح کا سایہ نہیں ہوگا، وہاں تو سایہ کس کی وجہ سے ہونا ہے؟ نیکیوں کی وجہ سے۔ جیسے حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میدان محشر میں
اپنے پڑھنے والے پر بدلی کی طرح سایہ کریں گی۔ بھائی کس طرح؟ فرمایا کہ سورہ بقرہ جو ہے اور سورہ آل عمران جو ہے یہ اپنے پڑھنے والے پر بدلی بن کر کیا کریں گی؟ سایہ کریں گی۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جو ہے وہ اپنے کرنے والے پر بھائی کیا کرے گا؟ سایہ بنے گا۔ اور اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور ارشاد ہے، فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، تم جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی ہو۔ یعنی صدقہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے جہنم میں جانے والی زیادہ عورتیں دیکھی، لہٰذا تمہیں میں اس کا علاج یہ بتا رہا ہوں کہ تم کیا کرو؟ صدقہ کرو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ عورتوں کو جو بطور خاص حکم ہے یہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ حکم مردوں کو بھی ہے کہ تم کثرت سے صدقہ کرو۔ صدقہ جو ہے یہ جہنم سے بچائے گا، عذاب کی تخفیف میں۔ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک صحابی نے صدقہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے جنت لازم ہو گئی۔ تمہارے لیے کیا لازم ہو گئی؟ اس لیے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا۔ اور اسی لیے بھائیوں علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے، یہ بات لکھی ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے۔ اکثر ہم سے بعض دفعہ تنہائی میں دوست یہ بات پوچھ لیتے ہیں کہ جی میں نے فلاں صاحب کو خواب میں دیکھا، اس کی حالت اچھی نہیں ہے تو کیا کریں؟ بھائی اکثر ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ نہیں؟ خواب میں کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، کسی عزیز کا انتقال ہو گیا اور خواب میں دکھایا گیا کہ ان کی حالت اچھی نہیں ہے، تو ایسے موقع پر 3-4 کام کرنے چاہیے۔ ایک تو اس طرح کے خواب کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، میں نے کسی بیان میں عرض کیا تھا کہ قبر کی وسعتوں میں سورہ ملک کو بہت دخل ہے۔ جب بھی کسی شخص کے بارے میں ہمیں کوئی خواب کے ذریعے یا اللہ نہ کرے کبھی قبرستان میں کسی قبر پر کوئی ایسی کیفیت محسوس ہو جائے تو اس قبرستان والوں کے لیے، اس قبر والے کے لیے بھائی سب سے زیادہ کیا پڑھنا چاہیے؟ سورۃ الملک، سورہ ملک پڑھنی چاہیے۔ اور اکثر ہم سے دوست پوچھ لیتے ہیں جی والدہ کا انتقال ہو گیا، میں ان کے لیے کیا کروں؟ تو میں اکثر جو باتیں بتاتا ہوں ان میں ایک بات یہ بھی بتاتا ہوں، بھائی کثرت سے کیا پڑھو؟ سورہ ملک، چونکہ سورہ ملک کو قبر کی وسعت میں، قبر کی راحت میں، قبر کے آرام میں بہت دخل ہے، بہت دخل ہے۔ اور دوسری بات ہم عموماً یہ بتایا کرتے ہیں کہ بھائی اگر کبھی کسی کی نامناسب حالت ہمیں خواب کے ذریعے پتہ چلے تو تم اس کے لیے کیا کرو؟ صدقہ کرو، چونکہ صدقہ کو عذاب قبر ٹالنے میں بہت دخل ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر النساء، اے عورتوں، میں نے جہنم میں داخلے کا منظر دیکھا، جہنم میں جانے والی زیادہ عورتیں ہیں، تم کیا کیا کرو؟ صدقہ کیا کرو، یعنی تمہارا صدقہ جو ہے یہ تمہیں جہنم میں جانے سے بچا لے گا۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ تم زیادہ استغفار کیا کرو، تم زیادہ کیا کیا کرو؟ استغفار کیا کرو۔ یہ جو استغفار ہے یہ کفارہ بن جائے گا تمہارے ان 2 گناہوں کا، یہ کفارہ بن جائے گا۔ زیادہ استغفار کیا کرو۔ اور یہ تو قرآن کریم نے بھی بارہا یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ عذاب جہنم سے بچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے، مصیبتوں سے بچانے کے لیے، لا علاج بیماریوں سے حفاظت کے لیے اور کاروباری نقصانات کے بچنے کے لیے استغفار سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ استغفار سے بڑھ کر کوئی چیز، کثرت سے استغفار کرنا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی سورہ نصر میں کیا فرمایا گیا؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ استغفار کیجئے۔
اور آپ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ارشاد سنا ہوگا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میں ایک مجلس میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ استغفار جو ہے نا صرف یہ گناہ کے بعد ہی ہوتا ہے، نا، استغفار کی بہت برکتیں، استغفار کی بھائی کیا ہے؟ بہت برکتیں ہیں۔ اس حدیث میں ان میں سے ایک کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جہنم میں جانے والی اکثر عورتیں ہیں، لہٰذا دوسرا کام تم کیا کیا کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے انتقال پر فرمایا کہ جیسے ہی ان کو دفن کیا گیا تو ان کے اوپر تھوڑی سی قبر کی تنگی کر دی گئی، اور آگے فرمایا میری دعا اور استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر کی تنگی کو وسعت میں تبدیل کر دیا۔ اس لیے قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا، فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اے نبی جی، یہ جو لوگ جب زکوٰۃ دینے آیا کریں نا تو آپ ان کے لیے دعا اور استغفار کر دیا کریں۔ آپ ان کے لیے کیا کر دیا کریں؟ دعا اور استغفار۔ اور اللہ کے نبی کی عادت کیا تھی؟ جب کوئی صحابی کوئی اللہ کے راہ میں کچھ خرچ کرنے آتے تو اللہ کے نبی ان کے لیے برکت بھی دعا بھی کر دیتے اور اس کے لیے استغفار بھی کر دیتے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار سے ان کو برکتیں ملتی۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 2 کام کیا کرو، جہنم میں جانے والی اکثر عورتیں ہیں، تم 2 کام کیا کرو، نمبر 1 صدقہ کیا کرو، اور بھائی نمبر 2 کیا کیا کرو؟ استغفار کیا کرو۔ آگے ایک عورت نے فوراً پوچھ لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی عورتوں کی تعریف فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو مدینہ کی عورتیں ہیں نا یہ بہت سمجھدار ہیں، یہ دین سیکھنے میں کسی طرح کا حیا کو رکاوٹ بننے نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی نے تعریف کی، اور بھائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تھا نا، حضرت عائشہ سے نکاح کرنے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ذہین بہت تھی، جب بھی اللہ کے نبی کوئی بات کر دے اگر وہاں کوئی سوال اٹھتا ہوتا تو فوراً سوال۔ اب یہ ذہین عورتی حدیث میں الفاظ ہے کہ یہ بہت سمجھدار تھی، انہوں نے فوراً سوال کیا، اللہ کے نبی ہم عورتیں جہنم میں کیوں زیادہ جائیں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 گناہوں کی وجہ سے۔ نمبر 1 تم کیا کرتی ہو؟ لعن طعن زیادہ کرتی ہو۔ نمبر 2 تم کیا کرتی ہو؟ شوہر کی۔ اب یہاں بھی میرے اور آپ کے سمجھنے کی ایک بات ہے، اس سے یہ پتہ چلا کہ زبان سے دوسروں کو گالی دینا، بھائی ذرا توجہ کرنا، زبان سے دوسروں کو گالی دینا، زبان سے دوسروں کو برا بھلا کہنا، یہ انسان کے خود جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ عورتوں سے فرمایا کہ میں نے دیکھا تم جہنم میں جانے والی تمہاری تعداد مردوں کے بنسبت کیا ہے؟ کیوں؟ نمبر 1 تم کیا کرتی ہو؟ لعن طعن کرتی ہو، دوسروں کو برا بھلا کہتی ہو۔ جس طرح عورتوں کا مزاج ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی بات میں لعن طعن کرنا، بچوں کو برا بھلا کہنا، اس سے یہ پتہ چلا کہ دوسروں کو بات اور بھائی یہاں تو عورتوں کا ذکر ہے، اگر یہی کام کوئی مرد کرے تو اس کا کیا مطلب ہے مردوں کو معاف ہے؟ کیوں بھائی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو اس وجہ سے جہنم میں جا رہی ہو، اس کا کیا مطلب ہے کہ مردوں کو کھلی چھٹی ہے؟ نہیں، اس سے یہ پتہ چلا کہ جو مرد بھی لعن طعن زیادہ کرے گا، ہمارے یہاں بہت سے دوستوں کی عادت ہوتی ہے بات پر گالی، بات پر گالی، بلکہ اب تو حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ہم نے تو ہمارے یہاں ایسے خطیب بھی دیکھ لیجئے، چلو علماء بھی کہہ لیجئے، لیڈر بھی کہہ لیجئے، دھڑلے سے گالی دیتے۔ بھائی دھڑلے سے کیا دیتے؟ گالی دیتے ہیں، ہمارے لیڈر گالیاں دیتے ہیں، ہمارے ممبروں پر بیٹھنے والے گالیاں دیتے ہیں۔ ہندوستان کی ایک مشہور شخصیت ہے، آپ ان کی کتابیں دیکھ لیجئے، 3 لینوں کی گالیاں، 3 لینوں کی کیا ہے؟
صرف 3 لائنوں میں گالیاں. اور یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرزا قادیانی بدبخت کی اتنی گالیاں ہیں کہ علماء نے ان کو حروف تہجی کے اعتبار سے تقسیم کیا ہے. بھائی کس اعتبار سے؟ وہ آپ نے وہ شعر و شاعری کا مقابلہ تو سنا ہوگا نا، شعر جہاں ختم کریں جس پر اگلا وہیں سے پڑھے. اس بدبخت کی گالیاں ہیں، گالیوں کے سوا یہ بات ہی نہیں کرتا. آپ اس کی کتابیں پڑھ لو. میں کچھ دنوں سے براہ راست مرزا کی جو اصل تصانیف ہے وہ دیکھ رہا ہوں. ایسا بے شرم انسان، گالی پہ گالی، گالی پہ گالی، گالی پہ گالی. اور بھی ہندوستان کی ایک شخصیت تھی، وہ بھی بڑی گالیاں دیا کرتی تھی، وہ بھی گالیاں دیا کرتی تھی. ہمارے پاکستان کے ایک مکتبہ فکر کے مشہور خطیب ہیں، اب وہ بہت پہلے فوت ہو گئے، نام لینے کی کیا ضرورت ہے، مقصد تو اصلاح ہے، کسی کو برا بھلا کہنا تو نہیں. وہ جمعے کی تقریر میں 150 گالیاں دے دیا کرتے تھے، 150 گالیاں. ایک مرتبہ میں ان کے علاقے میں گیا، ان کے جس علاقے کے وہ رہنے والے تھے وہاں گیا، بلکہ اس محلے میں گیا. تو جو میرے میزبان تھے وہ میرے تو والد بڑی عمر میں لگتے تھے، وہ ان کے مرید خاص تھے. باتوں باتوں میں نے ان سے پوچھ لیا، میں نے کہا یار ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ جو بہت بڑی شخصیت تھے یہ اس طرح تقریر میں گالیاں دیا کرتے تھے. وہ کہنے لگے مفتی صاحب گالی دینا تو ان کے بائیں ہاتھ کا کام تھا، وہ تو جمعے میں 150 گالیاں دے دیا کرتے تھے. اگر تقریر کرتے کرتے کسی نے پنکھا غلط چلا دیا نا تو اسی پر بیٹھے بیٹھے ممبر پر 3-4 گالیاں دے دیا کرتے. اور آپ نے ہمارے یہاں وہ واقعات بھی دیکھے ہیں کہ ماشاءاللہ ممبر پر بیٹھنے والا گالیاں دے رہا ہے اور آگے والے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. آگے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. آگے والے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. اس حدیث میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر النساء، اے عورتوں مجھے وہ منظر دکھایا گیا لوگوں کے جہنم میں جانے کا، جہنم میں جانے والوں میں تمہاری تعداد، اس لیے تم استغفار کیا کرو، صدقہ کیا کرو. ایک ذہین عورت نے پوچھا ہمارے کثرت سے جہنم میں جانے کا سبب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 گناہ. نمبر 1 تم کیا کرتی ہو؟ لعن طعن بہت کرتی ہو. اس سے پتہ یہ چلا کہ کوئی مرد کوئی عورت، پورے قرآن میں جہاں جہاں مردوں کو خطاب ہے وہاں عورتیں بھی ہیں، جہاں عورتوں کو خطاب ہے وہاں مرد بھی ہیں. اس سے پتہ یہ چلا کہ جو مرد اور عورت جس کا کام ہر وقت زبان سے برا بھلا کہنا ہے، گالیاں دینا ہے، لعن طعن کرنا ہے، یہ لعن طعن کرنا اس کو کہاں لے جائے گا؟ بھائی اگر اس حدیث کو لے لیا جائے، سوشل میڈیا کو چیک کیا جائے، فیس بک پر گالیوں کا تناسب چیک کیا جائے تو اکثر کدھر جائیں گے؟ یار آپ چپ کر جاتے ہو، نہ میری تائید کرتے نہ تردید کرتے ہو. بتایا تو ہے جہنم. سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں ہمارا طرز تکلم کیا ہے. الیکشن کے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں ہماری قیادتوں کا طرز تکلم کیا ہے. طرز تکلم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ہمارے زمانہ کریم میں 2-3 بزرگ ہیں، میں 2-3 بزرگوں سے ایک اس وجہ سے بھی لگاؤ رکھتا ہوں کہ انہوں نے ان کی تحریروں میں ساری زندگی کسی کو برا بھلا نہیں کہا. آپ حضرت مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف پڑھ لیجئے، آپ پوری تصانیف میں کسی جگہ ایک لفظ گالی کا نہیں دکھا سکتے، بڑی تہذیب سے. حالانکہ عبداللہ چکڑالوی جیسے بد زبانوں سے مکالمہ کرنا پڑا جو بہت تحریر میں، آپ یوں کہہ لیجئے تحریر میں گالیوں کا استاد تھا عبداللہ چکڑالوی، لیکن مولانا نے اس کے مقابلے میں بہت متانت کے ساتھ. اس طرح ہمارے کراچی کے میرے استاد تھے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی، میں نے ان کی تحریروں میں بھی دیکھا، اور بہت سارے بزرگوں کی مثالیں دی جا سکتی کہ انہوں نے ان کی تحریروں میں کبھی کسی کے گالی، مسلمان گالی نہیں دیتا، مسلمان بھائی گالی نہیں دیتا. تو کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ جہنم میں جانے والی عورتیں زیادہ ہیں. پوچھنے پر بتایا کہ پہلا گناہ کیا ہے؟ وہ لعن طعن زیادہ کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ زبان سے دوسروں کو برا بھلا کہنا، دوسروں کی عزتیں اچھالنا خود اس زبان کے غلط استعمال کرنے والے کے جہنم میں جانے کا سبب ہے. اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی
کہ تم جس دوسرے گناہ کی وجہ سے جہنم میں زیادہ جاؤ گی وہ یہ ہے کہ تم شوہر کی ناشکری کرتے ہو. تم شوہر کی کیا کرتے ہو؟ ناشکری کرتے ہو. اور خود حدیث میں ہے کہ شوہر ساری زندگی کفالت کرتا ہے، گھر کو سنبھالتا ہے، اخراجات اٹھاتا ہے، بیوی کے، بچوں کے، پورے گھر کے. اگر کبھی کسی جگہ کمی رہ جائے تو حدیث میں ہے عورت فوراً کہہ دیتی ہے میں نے تیرے گھر میں کوئی خیر نہیں دیکھی، کوئی خیر نہیں دیکھی. بھائی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد بخل نہیں کرتے. کیوں بھائی؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے مرد بخل نہیں کرتے، لیکن الحمدللہ مردوں کی اکثریت وہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کا عجیب مزاج بنایا. ہمارے یہاں یورپی اثرات کی وجہ سے ماں کی خدمات کا اعتراف زیادہ کیا جاتا ہے، لیکن باپ کی خدمات کا اعتراف کیوں؟ بھائی آپ ماشاءاللہ اکثر وہ حضرات جو بڑی عمر کے ہیں کیا اپنے جوان بیٹوں کو کوئی سخت جملہ کہہ سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حالانکہ مرد جو قربانیاں دیتا ہے ہونا، میری ایک بات سمجھنا، مرد کی خدمات کا اعتراف عورت سے زیادہ ہونا چاہیے. اسلام نے خدمت اور محبت ماں کی زیادہ رکھی ہے، لیکن اطاعت اور فرما برداری کس کی زیادہ رکھی ہے؟ اچھا، اولاد کے حق میں ماں کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں یا باپ کی؟ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی خیر خواہی اولاد سے باپ کر سکتا ہے ماں نہیں کر سکتا. ماں محبت دے سکتی ہے، ماں شفقت کر سکتی ہے، زیادہ کرتی ہے. ماں اپنی اولاد کی خدمت زیادہ کر سکتی ہے. ماں ایک وقت میں 4 کھانے پکا کے دے سکتی ہے. اگر بچہ بیمار ہو جائے ماں ساری رات سر پہ کھڑی رہ سکتی ہے. لیکن اس بچے کو معاشرے کا کامیاب انسان بنانا یہ جو باپ کر سکتا ہے ماں نہیں کر سکتی. یہ جو باپ کر سکتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے معاشرے میں جو تعلیم، تربیت، کاروبار، معاشرے میں نام جو رکھا ہے، اس میں ہماری ماں کا زیادہ دخل ہے یا باپ کی خدمات کا زیادہ دخل ہے؟ باپ کی خدمات کا زیادہ دخل ہے. اور مرد جب سنجیدہ عمر میں چلا جائے تو اس کے ذاتی اخراجات کچھ بھی نہیں ہوتے. بندہ 50 پہ چلا جائے تو عموماً اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا کون سا جوتا پہن رکھا، کون سے کپڑے پہن رکھے، سارا کچھ ٹھیک ہے، کوئی پرواہ نہیں اس کو. لیکن مرد کی جو آمدن ہے اس کا 90-95% جو ہوتا ہے وہ گھر پر خرچ ہوتا ہے. بھائی ہمارے ملک میں دیکھ لیجئے، روزی روٹی کمانے کے لیے عورتیں باہر جا رہی ہیں یا مرد؟ پاکستان کا کم سے کم 1.25 کروڑ بندہ ہر وقت کہاں ہوتا ہے؟ پردیس کے دھکے کھا رہا ہوتا ہے. وہ کس لیے؟ اس لیے پیچھے لکھ دیا جاتا ہے یہ ساری میری ماں کی دعا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ دعا تو کس کی قبول کرتے ہیں زیادہ؟ باپ کی. شوہر بہت سی خدمات انجام دیتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ مرد اپنے گھر کی کفالت کرتے کرتے رل جاتا ہے، اس کی صحت رہ جاتی ہے، اور اس کے پیسے پر ہی اس کی بیوی اور اس کے بچوں کی آسائش اور سہولتیں اللہ عطا کرتا ہے. اگر مکان ہے تو بھائی مکان کے کرایہ کون دے رہا ہوتا ہے؟ بچوں کی فیسیں کون ادا کر رہا ہوتا ہے؟ اکثر باپ ہی ادا کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں جانے والی عورتوں کو، جہنم میں جانے والوں میں عورتوں کے تناسب کو زیادہ دیکھا. اس کی 2 وجہ ہیں، ایک یہ لان تان زیادہ کرتی ہیں، نمبر 2 دوسرا کیا کرتی ہیں؟ یہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں. اور بھائی ناشکری تو ایسی لعنت، دیکھو بھائیو، ناشکری کوئی بھی کرے نا اس کی نحوست پڑتی ہے. تجربے نے یہ بتایا ہے، اور اس کے اشارے اس حدیث میں بھی ہیں اور قرآن و سنت میں دوسری جگہ بھی ہے کہ جس گھر کی عورت ناشکری ہے وہاں قارون کے خزانے بھی آ جائیں اس گھر میں برکتیں نہیں آیا کرتی. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، جس گھر کی عورت میں شکر ہے، جس گھر کی بیوی کی زبان پر شکر ہے،
اگر کاروبار میں کمی آ گئی کوئی بات نہیں، اگر آج کل نوکری کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، گھر کے آسائش میں کمی آ گئی ہے، کوئی بات نہیں، خاتون خانہ اگر اس کی زبان پر شکر جاری رہے تو اللہ تعالیٰ اس گھر پر برکتیں اتارتے۔ آپ دائیں بائیں دیکھ لیجئے، دائیں بائیں دیکھ لیجئے۔ میں نے یہ واقعہ آپ کو کئی مرتبہ سنایا، مختصر سا سنا دیتا ہوں۔ ہارون الرشید کی بیوی ہے زبیدہ، بڑی سخیہ تھی۔ ایک دن یہ اپنے بڑی عید آئی اور قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کے لیے سینکڑوں مانگنے والوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں۔ زبیدہ نے دیکھا کہ ایک بڑی عمر کی مائی خاتون ایک طرف کھڑی ہے، زبیدہ دوسروں کو دے بھی رہی ہے، کانی آنکھ سے اس بڑی اماں کو دیکھ بھی رہی ہے، اداؤں سے سمجھ گئی کہ یہ خاتون کسی معزز گھرانے کی ہے، سب کو دے کے چلا گیا۔ آخر میں وہ خاتون آئی تو اس خاتون سے زبیدہ نے پوچھا، بڑی بیجی آپ کو کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے کسی جانور کی کھال دے دیجیے۔ کھال کو حقیر سمجھا جاتا ہے، کیا کرنا ہے تو نے؟ اس نے کہا میرے پاس بچھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ زبیدہ نے کہا چلو اس نے جو مانگا وہی دے دیتے۔ اس نے اندر سے ایک قربانی کے جانور کی کھال منگائی، اس کو دے دی۔ وہ بڑی اماں جب لے کر جانے لگی نا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ زبیدہ پہلے محسوس کر رہی تھی کہ یہ کوئی غیر معمولی خاتون ہے، اس کو بلا کے پوچھا بڑی اماں آپ کون ہیں؟ اس نے کہا بیٹی آپ کو کیا بتاؤں میں کون ہوں، رہنے ہی دے، پردہ ہی رہنے دے میری ساری زندگی۔ اس نے کہا پھر بھی آپ کون ہیں؟ تو زبیدہ نے کہا میں وہ ہوں جن سے آپ لوگوں نے حکومت لی ہے، میں بنو امیہ کے آخری خلیفہ کی ماں ہوں، آپ بنو عباس ہیں، آپ نے چند سال پہلے ہم سے ہی حکومت لی۔ اور بھائی ایک بات آپ کو بتاؤں، اگر کوئی معزز بندہ کبھی آزمائش میں آ جائے نا تو اس کو عزت دو، اس کو کیا کرو؟ ہاں، ایران کی بیٹیاں جب شاہی دربار کے حضرت عمر کے دربار میں حضرت علی نے کیا مشورہ دیا تھا یہ معززین کے لیے، زبیدہ نے ان کو روک لیا۔ اچھا، چونکہ بنو عباس نے بنو امیہ کا تختہ الٹا تھا، اس بوڑھی اماں کو پکڑ لیا کہ نہیں آپ آؤ۔ انہوں نے کہا جی میں تو تمہارے دشمن کے، انہوں نے کہا نہیں آپ آؤ، اندر لے گئی۔ زبیدہ نے ان کے ہاتھ پاؤں دھلائے، ان کو اچھا لباس پہنایا، ان کے سامنے کھانا رکھا، بہت عزت دی ان کو، بہت عزت دی۔ بہت عزت دینے کے بعد کچھ باتیں اگلوائیں تو اس بڑی بی نے ایک بات کہی جہاں سے یہ میں جو سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تھا بیٹی میرے اوپر ایک وقت وہ بھی آیا ہے کہ میرے دائیں بائیں 200 باندیاں تھیں، 200 غلام تھے، پھر بھی میرے اندر شکر نہیں تھا۔ آج دیکھ لیجئے ہم ناشکری سے کہاں پہنچ گئے، اور اب میری صورتحال یہ ہے کہ تو نے آج مجھے جانور کی ایک کھال دی ہے، مجھے یوں لگا ہے جیسے پتہ نہیں کون سی دولت مل گئی، اس لیے بیٹی ناشکری سے بچنا۔ بہرحال زبیدہ نے کئی دن اپنے گھر میں رکھا، اپنے شوہر کو پتہ نہیں چلنے دیا، چونکہ دشمنی تھی، سیاسی مخالف تھے۔ جب مہینے 2 مہینے ہو گئے پھر زبیدہ نے ہارون الرشید سے تذکرہ کیا کہ جس حکومت کا تختہ الٹ کے آپ لوگوں نے حکومت لی ہے، اس بادشاہ کی جو والدہ ہیں وہ بڑھاپے میں ہیں، وہ کئی دن سے میں نے ان کو اپنے محل میں رکھا ہوا ہے، تو اگر آپ اجازت دیں میں ان کو رکھ لوں۔ ہارون الرشید بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا نہیں، ان کو صرف کمرے میں نہ رکھو، ان کے لیے الگ رہائش بناؤ، ان کے ماؤں کی طرح خدمت کرو۔ ماؤں کی طرح کیا ہو؟ جو معزز لوگ جب آزمائش میں آ جائیں ان کو ذلیل نہیں کیا کرتے۔ تو اس خاتون نے زبیدہ سے کہا کہ میرے 200 غلام میرے بیٹوں نے کھڑے کیے ہوئے تھے، لیکن میرے اندر ناشکری تھی، دیکھ لو ہمارے زوال کو کوئی روک نہیں سکا، آج میں تمہارے دروازے پر قربانی کے جانوروں کی کھال مانگ رہی ہوں، اس لیے بیٹی اب حکومت اللہ نے تمہیں دے دی ہے، ناشکری سے بچنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 2 گناہوں کی وجہ سے تم عورتوں کو جہنم میں زیادہ جاتے دیکھا۔ نمبر 1 تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو، اور نمبر 2 تم کیا کرتی ہو؟ شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ اگر کبھی معاملات میں اونچ نیچ ہو جائے تو ناشکری کا کلمہ نہ کہو، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اس عورت نے پھر فوراً اگلی بات اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے بیان کر دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے تم جیسی دین اور عقل کے اعتبار سے ناقص مخلوق تم سے بڑھ کر نہیں دیکھی، جو ذہین و فتین مردوں کی عقل پر بھاری ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس زندگی کی آزمائش ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مردوں کا فتنہ عورت کو بنایا ہے اور عورت کا فتنہ مال ہے۔ مرد کی زندگی میں سب سے بڑی آزمائش عورت ہے۔ مرد کا پھسلنا بہت زیادہ ہے اور عورت پھسلے گی کس پر؟ مال پر۔ اسی لیے اسلام اس فطری دباؤ کو میری بات سمجھنا، یہاں بچے بھی ہیں، میں بعض باتوں کو کھول کر بیان نہیں کر سکتا، یہ ایک فطری کششیں ہیں۔ مرد کے لیے سب سے بڑی جو آزمائش ہے وہ عورت ہے۔ اسلام یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فطری کششیں رکھی ہیں، اسلام نے اسی لیے کچھ پابندیاں رکھی ہیں اس پر۔ عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے، مردوں کو نگاہ کو نیچا رکھنے کا حکم دیا ہے، عورتوں کو نگاہ کو نیچا رکھنے کا حکم دیا ہے، اجنبی مرد اور عورت کو تنہائی سے منع کیا ہے، عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب راستے میں چلو تو خوشبو نہ لگاؤ، آواز والا زیور نہ، اور عورتوں کو حکم دیا ہے جب تمہارے دروازے پر کوئی بات کرنے آئے تو لہجہ کیا رکھو، حکم دیا ہے کہ اسلام نے حکم دیا ہے کہ مرد اور عورت کا جو اختلاط ہے اس پر پابندی ہے۔ کیوں؟ یہ فطری کشش موجود ہے۔ جہاں فطری کشش موجود ہو، اس فطرت کو لگام نہ دی جائے تو بھائی دنیا کا نظام کا ستیہ ناش ہو سکتا ہے۔ دیکھو مال کی طرف فطری کشش موجود ہے کہ نہیں؟ آج لوگوں کو پردہ نہیں سمجھ میں آتا۔ مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے شرعی پردہ، اس کے شروع میں مولانا نے کچھ فطری اصول ذکر کیے ہیں کہ اسلام پردے کا حکم کیوں دیتا ہے۔ وہ عقلی باتیں اگر ان کو سمجھ لیا جائے تو انسان کا فلسفہ سمجھ آ جاتا ہے اسلام کا، کہ اسلام پردے کا حکم کیوں دیتا ہے۔ دیکھو بھائی پیسے کی طرف کشش جو ہے یہ فطری ہے یا نہیں؟ اگر یہاں رستے میں کہیں پیسے پڑے ہوئے، بڑا سے بڑا متقی ان کو دیکھے گا ضرور، اگرچہ رکھے گا نہیں، اٹھا کے مالی کو تلاش کرے گا، لیکن فوراً توجہ جائے گی کہ نہیں؟ ہمارے لیے کاغذ کا ٹکڑا اور 500 کا نوٹ، 5000 کا نوٹ ایک ہے؟ نہیں، فطری کشش ہے۔ جہاں فطری کشش ہوتی ہے اسلام کہتا ہے اس فطری کشش کو اعتدال میں رکھو، وگرنہ یہ تمہیں تباہ کر دے گی، وگرنہ یہ تمہیں کیا کر دے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہو ناقصات العقل والدین، لیکن بڑے بڑے عقل مند مردوں کی عقل کو اڑا سکتی ہو۔ ہمارے ایسے واقعات ہوتے ہیں، ذہین فتین بچے غلطی پر چلے گئے، ان کی ذہانت سب کچھ جاتا رہا، ان کی ذہانت سب کچھ۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے مردوں کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ دیکھا بھائی وہ کیا ہے؟ وہ عورت ہے۔ اور عورت کا قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں کیا کہا؟ ان کیدکن عظیم۔ تو عورتوں کا جو ہے وہ مکر مرد کے لیے کیا ہے؟ بہت زیادہ سخت ہے۔ اس عورت نے پھر پلٹ کے سوال کیا اللہ کے حبیب ہمارا دین کیسے ناقص ہو گیا؟ آخری بات ذرا بڑی سمجھ والی ہے، 1 منٹ رہ گیا۔ ہمارا دین کیسے ناقص ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینے میں کچھ دن ایسے آتے ہیں تم نماز، اور قرآن کا حکم ہے کہ 2 عورتوں، ایک مرد کے مقابلے میں کتنی عورتوں کی گواہی ہوگی؟ یہ تمہاری عقل کی کمی ہے کہ تم معاملات کو اتنا نہیں سمجھ سکتی جتنا مرد سمجھتا ہے، اور تمہاری دین کی یہ کمی ہے، یہ اللہ نے رکھی ہے۔ یہ بھائی کیا رکھی ہے؟ اس میں نہ کسی عورت کو تانا دینے کی ضرورت، چونکہ یہ کمی کس نے رکھی ہے؟ لیکن ایک بات سمجھیے، جب عورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مجبوری کی وجہ سے مہینے کے کچھ دنوں میں نماز نہ پڑھ سکے یا رمضان کے کچھ روزے نہ رکھ سکے، اس کا دین ناقص ہو گیا، تو وہ مرد اور عورت جو ساری زندگی نہ روزہ رکھے نہ نماز پڑھے تو بھائی ان کا دین کدھر ہے؟ میں نماز سے پہلے جب اس حدیث کی تشریح پر غور کر رہا نا، میرے دماغ میں میرے اللہ، اگر عورت فطری مجبوری، اللہ کی مجبوری جس میں عورت کا کوئی قصور، یہ فطرت ہے۔ لوگوں میں غلط مشہور ہے کہ حضرت حوا نے حضرت آدم کو غلط مشورہ دیا تھا اس لیے اللہ نے ناپاکی کی ترتیب رکھی، یہ فضول باتیں ہیں، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ فطرت ہے، اللہ نے اولاد کا ایک نظام چلانا تھا تو مہینے میں کچھ دن ایسے رکھ دیے کہ عورت اس میں نماز، جب اللہ کی طرف سے دی ہوئی مجبوری کی وجہ سے عورت مہینے کے کچھ دن نماز نہ پڑھے یا رمضان کے کچھ روزے نہ رکھے تو اس کا دین ناقص ہو گیا۔ تو جو عورت سرے سے نماز ہی نہ پورے سال پڑھے اور جو مرد بغیر کسی مجبوری کے بھی پورے سال نماز نہ پڑھے، اس کا دین کدھر ہے؟
کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں ہم؟ اس لیے اس سے پتہ چلا کہ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا، اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے، اللہ، میں اس بات کو بھی کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے عقل مند اور بیوقوف طے کرنے کا معیار اپنا ہے، دنیا کا اپنا ہے۔ قرآن و سنت کی روح سے جو مسلمان نماز نہ پڑھے، اگرچہ وہ بڑا سے بڑا سائنسدان ہو، وہ ہرگز عقل مند، جو اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کرے اور دنیا کے لیے ملک ریاض کی طرح سارے پاکستان کو پیرس بنا دے لیکن آخرت کے لیے کچھ نہ کہے۔ قرآن، اللہ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعلم لما بعد والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وطمع۔ لوگوں، بے وقوف وہ ہے جس نے اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کیا۔ اسی لیے یہاں عقل اور دین کا جو نقص ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جو بیان کیا وہی ہے کہ جو نماز نہ پڑھے اس کا دین بھائی کیا ہے؟ ناقص ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔